بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سادگی ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان لباس کو سادہ رکھے۔ جتنا فیشن کے لباس نئے سے نئے لباس ہوں گے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ایمان کے اندر وہ عظمت اور کیفیت نہیں ہے۔ لباس کی سادگی ایمان کی علامت میں سے ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز اسراف ہے، یعنی فضول خرچ ہے، کہ ہر کھانا تمہاری مرضی کا ہو، کہ تم ہر وقت اپنی مرضی کے من پسند کھانا کھاؤ، اس کے علاوہ تم کھانا ہی نہ کھاؤ۔ اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ اچھے کھانا ضروری کھاؤ، ضرور کھاؤ، لیکن کبھی کبھی سادہ بھی کھانا کھاؤ، اعتدال رکھو۔ بعض امیر اور رئیس لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ درجنوں قسم کی ڈش وغیرہ تیار کی جاتی ہے اور ہر وقت اپنی مرضی کا کھانا چلتا ہے، اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا، اور اسی چیز سے منع کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو بھی یاد کر لیا کریں۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں، ان کا بھی خیال کریں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بہت شدید بھوک لگی اور کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ لیا اور فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں لذتیں کھانے اور ناز و نعمت میں لگے رہتے ہیں، قیامت کے دن وہ بھوک کی وجہ سے بھوکے ہوں گے اور قیامت کے دن ننگے بھی ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والے ہوں گے، اور فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کو لذت کے لیے تیار کر رہے ہوں گے، یعنی کہ دنیا میں اپنی خواہشات نفس کو اکرام کرتے ہوں، حقیقت میں وہ اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہوں گے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو نفس کی تذلیل کرنے والے ہوں اور حقیقت میں وہ اپنے نفس کو عزتیں دے رہے ہوں گے۔ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، جس کو آج کل کہتے ہیں مائی لائف اسٹائل، جو میں مرضی کروں، تو دنیا کے اندر نفس کی خواہشات کو پورا کرنا قیامت کے دن نفس کو ذلیل کرنے کے برابر ہوگا۔ نفس کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، جس طرح چھوٹے بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، اسی طرح نفس کی بھی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ اس کو شریعت کی لگام دینا بہت ضروری ہے۔ یہ حدیث تو ان کے کمال محبت اور کمال اتباع کی دلیل تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین واقعات عشق رسول تھے۔ ان کی ہمت کا مقابلہ تو ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ان کا تقویٰ تھا، وہ تھا حیات اس فضیلت پر قائم رہے۔ ویسے پیٹ بھر کے کھانا جائز ہے۔ آج اگر انسان پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے تو انسان کمزور ہو جائے گا، عبادت نہیں کر سکے گا، اپنی دینی ضروریات پوری نہیں کر سکے گا، دنیاوی کام کاج پورے نہیں کر سکے گا۔ آج کل اگر ہم لوگ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ ہماری صحت، ہماری باڈی یہ چیز ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو ہم کھانا تسلی سے پورا کھائیں، لیکن اس کے بعد حق ادا کریں۔ کھانے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرے، کھانے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرے۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزے دار کی طرح اللہ کو پسند ہے۔ تو کھانا کھائے اور اللہ کا خوب شکر بھی ادا کرے اور اچھے سے اچھے اعمال بھی کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے سنت کے مطابق زندگی گزارے تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہوگی۔ باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ یعنی کم قیمت والا کھانا زندگی بھر کھایا اور کم قیمت والا کپڑا پہنا۔ تو بازار سے ہر چیز سب سے اچھی خرید کے لانا کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، لیکن عام مزاج کیا ہونا چاہیے کہ انسان کم درجے کو اختیار کرے۔
اور درمیانہ سا طرز زندگی رکھے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔